آج کا ہمارا جو تفصیلی جائزہ ہے وہ واقعی کچھ ایسا ہے جو انسان کو اپنے وجود پر، اس وسیع کائنات کی بناوٹ پر اور سب سے بڑھ کر اس مادی دولت کی حقیقت پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، جس کے پیچھے لوگ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج ہم جن سورسز پر بات کر رہے ہیں ان میں سورہ حامیم السجدہ، جسے فصلت بھی کہتے ہیں، اس کے آخری حصے سے ہم شروعات کریں گے۔ بالکل، اور اس شروعات کے بعد ہمارا سفر سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ الدخان اور آخر میں سورہ الجاثیہ کے اہم پہلوؤں تک جائے گا۔ اور اس جائزے کا مقصد صرف ان صورتوں کے نام گنوانا نہیں ہے، بلکہ ان فراہم کیے گئے نوٹس میں چھپے ان حیرت انگیز لنکس کو تلاش کرنا ہے، جو کائنات کی وسیع نشانیوں سے لے کر سیدھا ہمارے ڈی این اے تک جاتے ہیں، یا پھر فرعون کے غرور سے لے کر قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرنے والی قوموں تک۔ تو اگر ہم سورہ حامیم السجدہ کے آخری حصے سے شروع کریں تو یہاں سب سے پہلا اور اہم کانسیپٹ غیب کا آتا ہے، یعنی وہ علم جو انسانی پہنچ سے بالکل باہر ہے، جیسے قیامت کب آئے گی، پھلوں کا نکلنا یا حمل کا ٹھہرنا، یہ سب صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں، اور اس غیب کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو مواد میں بتائی گئی ہے، انسانی نفسیات کے حوالے سے۔ انسان کی فطرت دیکھیں، جب مشکل میں ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ بالکل، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، میری محنت تھی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ آخرت پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اسے عیش و آرام مل رہا ہے تو آخرت میں بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا۔ یہ واقعی ایک سائیکولوجیکل بلائنڈ سپاٹ ہے، اور اس غفلت کو توڑنے کے لیے مواد میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں دو جگہوں پر دکھائے گا، ایک آفاق میں اور دوسرا انفس میں، یعنی میکرو اور مائکرو لیول پر۔ یہاں اگر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان میکرو اور مائکرو نشانیوں کو جدید سائنس سے جوڑتے ہیں جو ان نوٹس میں کھول کر بیان کی گئی ہیں، تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ آفاق کی بات کریں تو کائنات کا مسلسل پھیلنا، لیکن جب انفس یعنی انسان کے اندر کی بات آتی ہے تو ڈی این اے کی بات آتی ہے۔ صحیح، انسان کے اندر 46 کروموزومز ہوتے ہیں جو ایک مکمل جینیٹک میپ بناتے ہیں، اور یہ مائکروسکوپک میپ انسان کے ہر فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس مخصوص فطری ڈھانچے کو شکیلا کہا گیا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اس ڈھانچے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کائنات کا پھیلنا اور ہمارا باریک ترین ڈی این اے، ان دونوں میں نشانیاں موجود ہیں تاکہ قرآن کا برحق ہونا ثابت ہو سکے۔ یہ سب کسی فلسفے سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے، اور جب انسان اس وجود کو سمجھتا ہے تو اسے ایک نظام چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، سورہ الشورى۔ سورہ الشورى، لفظ شورا کا مطلب ہی مشورہ ہے، اور مواد کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ مشورے سے چلتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ دین کے تسلسل کا ہے۔ کسی نبی کا آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مواد میں آیت 13 کا حوالہ ہے۔ اقامت دین، یعنی دین کو قیام کرنے کا حکم صرف آخری نبی کے لیے نیا نہیں تھا۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ان سب کو یہی حکم تھا۔ اس کا مطلب انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اور اس نفاذ کے لیے نوٹس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، میزان یعنی انصاف، اور حدید یعنی لوہا یا طاقت۔ انصاف قائم کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہدایت کسی پر زبردستی تھوپی نہیں گئی، یہ ایک امتحان ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی امتحان کو سمجھانے کے لیے کھیتی کی مثال دی گئی ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے، لیکن جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کی اس طلب اور دولت کے حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ رزق کا آتا ہے۔ اگر سب کو کھلا رزق دے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ نوٹس بتاتے ہیں کہ زمین میں سرکشی پھیل جاتی۔ اسی لیے رزق ایک مخصوص حساب سے دیا جاتا ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ اور اسی توازن کے ساتھ ایک مومن کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ مواد کے مطابق اللہ پر بھروسہ کرنا، بڑے گناہوں سے بچنا، غصے کی حالت میں معاف کرنا، نماز قائم کرنا اور مشورہ کرنا۔ بالکل، اور ایک انتہائی اہم خوبی یہ کہ ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہونے کے باوجود معاف کر دینا،
نیز یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اولاد دینا، چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، دونوں ہوں یا بانجھپن، یہ سب صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بنیادی حقائق انسان کو زمین پر رکھتے ہیں، لیکن جب لوگ اس دولت کے فریب میں پھنستے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سورہ الزخرف میں ملتا ہے۔ زخرف کا مطلب سونا یا گولڈ ہے اور آرائش ہے۔ یہاں اس مادی دولت کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سچائی کا معیار صرف دولت ہے؟ نوٹس میں قریش کے ایک اعتراض کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے امیر آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہاں، کیونکہ ان کے نزدیک رتبہ اور پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کی رحمت اور مادی دولت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور یہاں فرعون کا ذکر آتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں یا فرشتوں کی فوج کیوں نہیں آئی؟ وہ سونے اور طاقت کو ہی حقیقت سمجھتا تھا، اور جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ جھوٹے عذر یا ایکسکیوزز بناتے ہیں۔ مشرکین مانتے تھے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر پوجا فرشتوں کی کرتے تھے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کا بہانہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی پوجا تھوڑی نہ کرتے۔ یعنی سارا الزام تقدیر پر ڈال دینا۔ اور دوسرا بہانہ تھا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید۔ لیکن ماواد اس دنیا کی دولت کی جو اوقات بتاتا ہے وہ حیران کن ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ دشمنان دین بن جائیں گے تو اللہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتا۔ یہ صرف دنیا کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، جہاں جنت میں سونے کی پلیٹیں اور ہمیشہ کی خوشی ہوگی، جبکہ اس کے برعکس جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر شیطان کو ساتھی بناتے ہیں، ان کا انجام دوزخ ہے۔ وہاں لوگ فرشتے، جس کا نام مالک ہے، اس سے موت مانگیں گے، پر انہیں وہیں رہنا ہوگا۔ موت مانگیں گے پر موت آئے گی نہیں۔ یہ تصور ہی کتنا سنگین ہے، اور اس خوفناک انجام کی مزید تفصیل سورہ الدخان میں ملتی ہے۔ دخان یعنی دھواں۔ صحیح، یہ سورہ لیلۃ القدر کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، جہاں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دھواں کا حوالہ نوٹس میں مکہ کے قحط سے جوڑا گیا ہے۔ جب مکہ میں شدید قحط پڑا تو بھوک کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں کے آگے دھواں نظر آتا تھا، اور انہوں نے عذاب ٹالنے کی دعا کی، وعدہ کیا کہ وہ ایمان لائیں گے، پر جب عذاب ٹال دیا گیا تو وعدہ توڑ دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ مواد بتاتا ہے کہ نتیجہ بھاری پکڑ کی شکل میں نکلا، یعنی غزوہ بدر۔ بالکل اسی طرح جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ فرعون پر بھی عذاب آئے، کبھی خون کا، کبھی مینڈک کا۔ اس نے بھی وعدہ کیا، عذاب ٹالا تو وعدہ توڑ دیا، اور بالآخر سمندر میں غرق ہوا۔ فرعون کے اس واقعے پر مواد میں ایک حیرت انگیز تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب فرعون اور اس کے لوگ مرے گئے اپنے عظیم محل اور باغات چھوڑ کر، تو آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ یہ سچ میں سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اتنی بڑی طاقت اور کائنات پر اس کا اثر صفر، اور ان سب نشانیوں کے باوجود کفار کا مطالبہ دیکھیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت سچ ہے تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو واپس لا کر دکھاؤ۔ جبکہ آخرت میں ان کے لیے زقوم کا کانٹے دار درخت اور ابلتا ہوا پانی تیار ہے۔ یہ خوفناک منظر اپنے عروج پر سورہ الجاثیہ میں پہنچتا ہے، جس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنا۔ قیامت کے دن ہیبت اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ہر قوم گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، اور اس حالت تک پہنچنے کی وجہ کیا ہوگی؟ مواد بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا تھا، جو سن کر بھی گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی یہاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے۔ برے کام کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی اور موت ان لوگوں جیسی ہوگی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ وہ برابری چاہتے تھے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ برابری ممکن ہی نہیں۔ آسمان و زمین کی فراہم کردہ نشانیاں، ہوائیں، رات دن کا آنا جانا، یہ سب ایک مقصد سے ہے، اور قیامت کے دن انسانی اعمال کا ایک مکمل ریکارڈ یعنی کتاب موجود ہوگی، جو بغیر کسی ڈر یا رعایت کے ٹھیک ٹھیک گواہی دے گی۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے سورہ فصلت کی آخری آیات سے لے کر جاثیہ تک بہت کچھ دیکھا ہے۔ مائکروسکوپک ڈی این اے اور 46 کروموسومز کی بناوٹ سے شروع ہو کر مکہ کے امیر سرداروں اور فرعون کے غرور تک، اور آخر میں قیامت کے دن قوموں کے گھٹنوں کے بل گرنے تک۔
یہ سفر واقعی اس مادی دولت کے دھوکے کو بے نقاب کرتا ہے اور انسان کو اس کی اصل اوقات اور آخرت کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے میں ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ سورہ الدخان میں ہم نے دیکھا کہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کی موت پر آسمان اور زمین نے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مادی دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگنے والی اس دنیا میں ہم لوگ ایسی کون سی وراثت یا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے یہ کائنات واقعی یاد رکھے گی؟ اس سوال کے ساتھ ہم اس تفصیلی جائزہ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔